ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی رب ذوالجلال کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ عظیم ترین نعمت عظمیٰ مذہب اسلام کی دولت سے نواز کر مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام اعظم، سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور بہت ساری باتیں دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت کے تعلق سے آئی تھیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے اور یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کی ترجیح نہ دے کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اسی موضوع کی دوسری کڑی ہے دنیا کی محبت، یعنی آج کا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت۔ قرآن مجید سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا اور یہ آل و اولاد، یہ سب دنیا کی زینت ہے، اور یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ بس دنیا تک ہے اور یہ دنیا کی ایک ضرورت ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ عمل صالح ہے۔ باقیات الصالحات نیکیاں ہیں جو آخرت میں کام آنے والی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی آخرت ہے، آخرت میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ بہتر ہے، یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں، یہ اعمال صالحہ، یہ باقیات الصالحات، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ دنیا اور یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو دنیا سے بے حد محبت ہے، بے حد محبت ہے ہمیں اور آپ کو دنیا سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے جرائم اور کرائم دیکھ رہے ہیں، جتنے ہمیں اور آپ کو بڑے بڑے گناہ دکھ رہے ہیں، نافرمانیاں ہمیں اور آپ کو دکھ رہی ہیں، وہ سارے کے سارے یہ دنیا کی چاہت اور محبت کی وجہ سے۔
جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم اور جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہمیں اور آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ صرف دنیا کی وجہ سے ہے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ یعنی ہمارا نظریہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے دنیا مل جائے، آخرت ملے نہ ملے، لیکن مجھے دنیا مل جائے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں دنیا ملے نہ ملے، لیکن ہمیں آخرت مل جائے۔ یہی پیغام ہے اسلام کا، اور یہی پیغام ہے قرآن اور حدیث کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، امام ابو داؤد نے حدیث نقل کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 4297۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے، وہ پیشن گوئی آج ہمارے اور آپ کے سامنے 100% صحیح ہے، اور ہمیں اور آپ کو پورے طور پر دکھ رہا ہے اور نظر کے سامنے ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بہت ہی اہم حدیث ہے، اور بہت ہی عبرت انگیز حدیث ہے۔ وہ پورا نقشہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر بتلائے ہیں، آپ نے جو فرمایا ہے، وہ پورا کا پورا نقشہ اور پورا منظر ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی کسعتها۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ یہ کفار، یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ لذیذ کھانوں کو دیکھ کر کے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، ایک ایک سینٹنس پر غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ دشمنان اسلام، یہ کفار، یہ مشرکین مسلمانوں کے اوپر، تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان میں لذیذ کھانوں کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اور جب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کریں گے، پلاننگ کریں گے۔ مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو پیٹیں گے، مسلمانوں کو کاٹیں گے، مسلمانوں کا موب لنچنگ ہوگا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی، مسلمان چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی منہ کھولنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہوگی۔ سازشیں کریں گے، پلاننگ کریں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ دسترخوان میں جیسے دعوت میں ٹوٹ پڑتا ہے، مشرکین ٹوٹ پڑیں گے اور دوسرے مشرکین کو، دوسرے کفار کو بلائیں گے اور سازشیں رچیں گے اور برباد کریں گے، تباہ کریں گے، تباہی مچائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی بے انتہا تعداد ہوگی، مسلمانوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوگی، لیکن تمہارے ایمان کا حال ایسا ہوگا، تمہاری حیثیت جو ہوگی، تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہوگا، وہ سمندر میں اور دریا میں جو جھاگ ہوتا ہے، وہ جھاگ کے مانند تمہاری حیثیت ہوگی، تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تعداد تو بہت ہوگی مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کی کوئی وقعت نہیں رہ جائے گی، کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ ان کے ایمان کا حال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا جو روب اور دبدبا تھا ایک زمانے میں، کہ مسلمانوں کا نام سن کر کے لوگ کپ کپانے لگتے تھے، کیسر و کسرا کے کندھے ہل جاتے تھے مسلمانوں کا نام سن کر کے کہ مسلمان آ رہا ہے، وہ مسلمان کا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا، اور یہ غیر مسلمان تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے
اور تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی کریں گے. تمہاری یہ حیثیت ہوگی, تمہارے ایمان کی یہ حیثیت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید, کہا تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا, بزدلی پیدا ہو جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہن کیا ہے, یہ بزدلی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزدلی اور یہ وہن یہ ہے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر آ جائے گی, دنیا تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا, اور موت کو تم یاد نہیں کرو گے, موت سے تم نفرت کرنے لگو گے. یہ حالت ہوگی مسلمانوں کی. آج اس حدیث کو جب سامنے رکھتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب سامنے رکھا جاتا ہے اور جب پڑھتا ہوں تو اللہ کی قسم 100% آج وہ منظر آنکھوں کے سامنے دکھتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے ایمان کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کی وقت کیا ہے؟ مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے؟ ابھی درگا پوجا کا موسم ہے, پنڈالوں میں دیکھیے مسلمان گھوم رہے ہیں, شرک و بدعت کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ماں بہن بیٹیاں نقاب لگا کر کے, حجاب لگا کر کے جا کر کے بتوں کی زیارت کر رہے ہیں, مورتیوں کی زیارت کر رہے ہیں, غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو کوئی غیرت اور کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ ہمارے عقیدے کا حال کیا ہے, ہمارے ایمان کا حال کیا ہے. جب ایسا ایمان ہوگا, جب ایسا عقیدہ ہوگا, جو اپنے ایمان اور عقیدے کو پہچان نہیں سکتا ہے, اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا نہیں سکتا ہے, تو ایسے مسلمانوں کے اوپر تو یہی ہوگا کہ غیر مسلمان تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں تباہ کریں گے, برباد کریں گے, تمہیں مٹانے کی کوشش کریں گے, سازشیں کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا, کیا کریں, دنیا کو چھوڑ دیں, چلے جائیں پہاڑ کے کنارے, چلے جائیں دریا کے کنارے, چلے جائیں سمندر کے کنارے, کہیں دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے اللہ اللہ کرنے لگے, آ جائیں مسجد میں کونا پکڑ لیں, مسجد کے کونے میں بیٹھے رہے, اعتکاف کر لیں, دنیا چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں, دنیا نہیں چھوڑنا ہے, دنیا نہیں چھوڑنا ہے. اسلام میں رہبانیت کی زندگی نہیں ہے, اسلام میں سادھو والی زندگی نہیں ہے, سادھوانہ زندگی نہیں ہے. اس دنیا میں ملوث ہو کر کے, دنیا میں رہ کر کے, دنیا داری کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے ہیں اور آخرت کو بنانے ہیں اور آخرت کو سنوارنے ہیں. دنیا کی تو ضرورت ہے نا, کھانا ہے, پانی ہے, کپڑا ہے, گھر ہے, مکان ہے, پڑھائی ہے, لکھائی ہے, دنیا تو حاصل کرنی ہوگی, تجارت تو کرنے ہوں گے, زراعت تو کرنے ہوں گے. دنیا کی ضرورت ہے, یقیناً دنیا کی ضرورت ہے. نبی نے تجارت کی, صحابہ کرام نے تجارت کی, انبیاء کرام نے پیشہ اختیار کیا. یہ دنیا کمانا کوئی غلط نہیں ہے, یہ دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, سورۃ الجمعہ کو اٹھائیے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ کے بندو, نماز پڑھو, نماز سے فارغ ہو جاؤ, نماز پوری ہو چکے, نکلو مسجد سے. مسجد میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد میں 24 گھنٹہ رہنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. نماز پوری ہو چکی ہے, نماز ختم ہو گئی ہے, باہر نکلو, فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو, رزق تلاش کرو, زراعت کرو, تجارت کرو, محنت کرو, مشقت کرو, مزدوری کرو, کماؤ, کھاؤ, کھلاؤ, اپنے بچوں کو پالو, پوسو, پڑھاؤ, لکھاؤ, اور دنیا کے اندر بھی تم مشغول ہو. یہ دنیا ایک مثال ہے, بہترین مثال ہے کہ دنیا جو ہے انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے. کشتی جب چلتی ہے جب زمین کے اوپر, خشکی کے اوپر پانی ہوتا ہے. اگر پانی نہیں تو کشتی نہیں چلے گی.
اگر دنیا نہیں کمائیں گے تو ہماری گاڑی نہیں چلے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا نہیں کمائیں گے, دنیا حاصل نہیں کریں گے تو زندگی کی گاڑی ہماری نہیں چلے گی. جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتا ہے, لیکن کشتی اس وقت تک چلتی ہے جب پانی اس کے دائیں اور بائیں ہوتا ہے, آگے اور پیچھے ہوتا ہے. پانی کشتی کے اوپر نہیں ہوتا ہے. جب کشتی کے اوپر پانی آ جاتا ہے, کشتی کے اندر جب پانی داخل ہو جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے, پھر ہلاک ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. وہ کشتی چل نہیں سکتی ہے, اس کشتی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے, وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. ایسے ہی یہ دنیا جب انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور دنیا جب اس دل کے کشتی میں جا کر کے داخل ہو جاتا ہے, ہمارے اور آپ کے دلوں میں جا کر کے گھر کر جاتا ہے, اور یہ دنیا جب داخل ہو جاتی ہے اور دنیا پرست جب ہم بن جاتے ہیں تو ہم اور آپ برباد ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. پھر آخرت کے تعلق سے کوئی تصور, کوئی خیال, کوئی فکر, کوئی جذبہ, کوئی شوق ہمارے اندر باقی نہیں رہ جاتا. یہ دنیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں نا, جب نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے. سنا ہوگا آپ نے, آئے دن جب نبی کے اوپر آوازیں اٹھتی ہیں. ابھی ایک گھناونا قسم کا جو آدمی ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کیا. ہم اور آپ پریشان ہیں کہ نبی کے اوپر بولا گیا, ہمیں اسے برداشت نہیں ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اس گستاخ نے منہ کھولا, اس ملعون نے منہ کھولا, ہمیں اور آپ کو تکلیف ہے نا. کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں نبی سے محبت ہے نا. تو نبی سے جب محبت ہے تو نبی کی زندگی کو سامنے رکھیے, نبی کے اخلاق کو سامنے رکھیے, نبی کے کردار کو سامنے رکھیے, نبی کے اعمال کو سامنے رکھیے, نبی کی زندگی کو سامنے رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے دنیا کے اندر؟ دنیا کیسی تھی نبی کی نظر میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسی زندگی گزارتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر حدیث نقل کیا. حدیث کا نمبر ہے 4913, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. یہ صحابہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, دنیا میں زندگی گزارنے کا, قناعت کا, زہد و تقوی کا. نبی اپنے حجرے میں ہیں, ایک چٹائی ہے, کھجور کی چٹائی ہے, ننگی چٹائی ہے, اور ننگی چٹائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لیٹے ہوئے. ایک تکیہ ہے سر میں, اور تکیہ میں کھجور کے چھال بھرے ہوئے ہیں. بس گھر میں ایک دو سامان ہے, بے سر و سامانی کا یہ عالم, دنیا کا یہ عالم. آپ کہیں گے کہ نبی کے غربت کا حال. غربت کا حال نہیں, نبی چاہتے تو دنیا جمع کر سکتے تھے. صحابہ کو کہتے تو آپ کے قدموں میں مال کا انبار لگا دیتا, دنیا آپ کے قدموں میں رکھ دیتا. نبی کے اشارے پر, نبی کے حکم پر صحابہ اپنی جان دینے کے لیے قربان رکھتے تھے. لیکن نبی نے دنیا کو پسند نہیں کیا, نبی نے آخرت کو پسند کیا. سوئے ہوئے, اور چٹائی میں, ننگی چٹائی میں سونے کی وجہ سے آپ کے پیٹھ میں چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے. کوئی بستر نہیں, کوئی بیڈ شیٹ نہیں, لیٹے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے, نبی کے پیٹھ کو, نبی کے جسم اثر کو دیکھا. ننگی پیٹھ ہے, چٹائی پر لیٹے ہوئے, پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہیں. زارو کتار رونے لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عمر کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, آپ افضل الخلق ہیں, آپ ہمارے نبی ہیں, آپ اللہ کے اتنے محبوب ہیں, اور دنیا کے اندر آپ ایسی قناعت والی زندگی گزارتے ہیں. آپ کے پاس کوئی گدا نہیں, آپ کے پاس کوئی چادر نہیں, ننگی زمین پر آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کی زندگی کا یہ حال ہے. یا رسول اللہ, مجھے یاد آتا ہے یہ قیصر و کسریٰ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے, دنیا کے سارے اسباب ان کے پاس ہیں, ان کی عیش و عشرت کی زندگی اور آپ کی زندگی کو جب دیکھتا ہوں,
اور سوچتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مجھے دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے وہ کسرا کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نواز دیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے آخرت نہیں ہے، لیکن میرے لیے تو آخرت ہے، میرے لیے تو جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن بڑے محتاط طریقے سے زندگی گزارتا ہے، قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے۔ مومن آزاد نہیں ہوتا ہے، مومن آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جہاں پر حکم دیتا بیٹھو تو وہیں بیٹھتا ہے، جہاں کہتا اٹھو تو وہیں اٹھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا ہے، قید خانہ کی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے جنت ہے، عیش ہے، مستی ہے، عیاشی کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یہ دنیا تو اس کے لیے جنت ہے، آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے۔ ایک دوسری حدیث ہے سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، ترمذی کی حدیث ہے 2377 اور ابن ماجہ کی حدیث ہے 4109۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چٹائی میں لیٹے ہوئے، چٹائی کا نشان آپ کے پیٹھ میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ننگی چٹائی میں سوتے ہیں، آپ کے جسم میں داغ لگ جاتا ہے اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم میں نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں آپ کے لیے گدا بنوا دوں، بہترین تکیہ لا دوں، گدا بنوا دوں، آرام کرنے کے لیے آپ بہتر سے بہتر آپ آرام کریں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا کی کیا حاجت ہے، مجھے دنیا کی کیا ضرورت ہے، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، مسافر کی طرح ہوں کہ ایک مسافر چلتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد وہاں قیام نہیں کرتا ہے، چل دیتا ہے اپنے منزل کی طرف۔ بس میری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، میں چل رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آخرت کی منزل کی طرف ہمیں طے کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزار کر کے اللہ کے نبی نے دکھایا۔ یہ آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے گدے کو پلنگ کو ہٹا دیجئے اور قناعت والی زندگی گزاریے، بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا کو کس طرح ترجیح دی، ہم اور آپ دنیا سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ کرو ایسے عشرت کی زندگی گزارو، اچھا کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو، اچھا گھر بناؤ، اچھے پلنگ میں سو، اچھے گدے میں سو، اچھے تکیے کا استعمال کرو، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، عاجزی کے پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اپنے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا مت کرو۔ آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو یہ سوچو کہ یہ چیزیں ہمارے یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اس حدیث کو نقل کیا، حدیث کا نمبر 4616 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ کندھا ہے، نبی نے عبداللہ ابن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بڑی عبرت و نصیحت والی حدیث ہے، بڑی عبرت و نصیحت والی حدیث ہے، اور یہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک سینٹنس، ایک ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا نبی نے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں ایک مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح رہو۔ ایک مسافر، ایک اجنبی کیسی زندگی گزارتا ہے؟ ہم اور آپ سفر میں جاتے ہیں، بس ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے، ایک سوٹ کیس ہوتا ہے، چند ضروری سامان ہوتا ہے، پورا گھر اٹھا کر کے تو نہیں لے جاتے ہیں، پھر گھر واپس آتے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ بس مسافر کی طرح زندگی گزارو، اجنبی کی طرح زندگی گزارو۔ اور فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے عبداللہ ابن عمر سنو، جب شام ہو جائے
تو صبح کا انتظار مت کرنا، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صبح کیے ہو تو شام تک تم زندہ رہ سکو، یا شام کیے ہو تو صبح تک زندہ رہ سکو، نہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو ناز ہے نا اپنی صحت پر، ابھی تو جوان ہے جی، کیا بات کرتے ہیں مولوی صاحب، کیا بات کرتے ہیں، ابھی تھوڑی مرنا ہے مجھے۔ نبی نے فرمایا خذ من صحتک لمرضک، بیماری سے پہلے اس صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو، عمل صالح کر لو، کل گر جاؤ گے تمہاری صحت ختم ہو جائے گی۔ 80 کلو کا وزن، 90 کلو کا وزن بالکل 30 کلو اور 40 کلو ہو جاتا ہے بیماری کے عالم میں۔ آدمی کو میں نے دیکھا، ہٹھا کٹھا آدمی، لمبا تگڑا آدمی، 90 کلو 100 کلو کا، مرتے وقت جب وہ بستر میں تھا، مرض میں مبتلا تھا، اللہ کی قسم 30 کلو اور 40 کلو ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا حال ہے۔ صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو، اور اس دنیا میں اللہ کی عبادت کر لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنے بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی تو 40 سال ہوا، جوان ہوئے یار، ابھی بہت زندگی پڑی ہے۔ ایوریج دیکھیے آج کے لوگوں کی زندگی، وہ 80-90 سال والی زندگی نہیں ہے، آج 50-60 سال میں نکل جا رہا آدمی۔ یہ مختصر زندگی ہماری اور آپ کی ہے۔ ویسے تو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو۔ تصور کیجئے، تصور کی دنیا میں کھو جائیے، آنکھیں بند کیجئے، اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر نہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے نبی میرے سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے بندے زندگی مسافر کی طرح اور اجنبی کی طرح گزارو، محسوس کرو کہ نبی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ شام کرو تو صبح کا خیال مت کرنا، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اور سلف صالحین کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی عبرت ہے، بہت ہی نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، انبیاء کرام کی زندگی کے اندر، صحابہ کرام کو دیکھیے، جب مکہ سے ہجرت کرنے کی باری آئی، اور جب ان لوگوں نے ہجرت کیا تو دنیا کو ترجیح نہیں دیا، آخرت کو ترجیح دیا، چھوڑ دیا، زمین، جائیداد، مال، اولاد، دولت، ثروت سب چھوڑ دیا، خالی ہاتھ مدینے چلے گئے۔ پڑھو صحابہ کرام کی زندگی کو، سلف صالحین کی زندگی کو، اللہ کی قسم لطف آئے گا، مزہ آئے گا، دل آپ کا بالکل پگھل جائے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا، کلیجہ آپ کا منہ کو آ جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے سلف میں سے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، بڑے زہد و تقوی والے عالم تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ، اور ان کے بیٹے کا نام سالم۔ تو حضرت عمر کے وہ کون ہوئے؟ پوتے ہوئے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کر رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا، زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ اپنے جوتے کو اتار کر کے اپنے بغل میں لیے ہوئے ہیں، بالکل پھٹا پرانا کپڑا ہے، کپڑے میں پیبند لگے ہوئے ہیں، سر کے اوپر پگڑی ہے، طواف کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بھی طواف کر رہا تھا۔ ان کی نظر ان کے اوپر پڑی کہ یہ بالکل الگ تھلگ آدمی ہے، چہرہ بارونق ہے، سنجیدہ ہے، بڑی متانت ہے، بڑی سنجیدگی ہے، پگڑی ہے، بالکل سادہ کپڑا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، بوسیدہ کپڑا ہے، چپل کو، جوتے کو اپنے بغل میں دبائے ہوئے ہے، طواف کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے، کون سا آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔
اچھا، بلایا ان کو اپنے پاس، کہا بلا لاؤ اس کو. کہا کہ تم سالم بن عبداللہ بن عمر کے پوتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ میں تمہارے دادا کا بہت بڑا فین ہوں، حضرت عمر کا بہت بڑا فین ہوں میں. تمہیں دیکھ کر کے مجھے ترس آ گیا ہے، تمہارے کپڑے دیکھ کر کے، تمہاری حالت دیکھ کر کے، تمہاری غربت دیکھ کر کے مجھے ترس آ گیا. اے سالم بن عبداللہ، میں وقت کا حاکم ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، بہت کچھ میرے پاس ہے، دنیا کا انبار میرے پاس ہے. میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا مانگتے ہو مجھ سے، کیا سوال کرتے ہو مجھ سے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. میں تمہارے دادا کا بہت بڑا فین ہوں. کیا جواب دیا نوجوانوں؟ اسے لکھو، نوٹ کرو. سالم بن عبداللہ نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کے سامنے طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر کے میں تمہارے سامنے اپنا ہاتھ کو پھیلاؤں، مجھے شرم آتی ہے. بادشاہ کے جسم کے اندر تو ایک جھرجھری تاری ہو گئی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، کتنی بڑی بات کر رہا ہے، کیا ایمان ہے، کیا تقوی ہے، کیا توکل ہے، اور آخرت کا کس قدر فکر کا جذبہ ہے. کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، مجھے اس اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، میں تم سے کیا مانگوں، میں اللہ کے سامنے کسی اور سے نہیں مانگتا. اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو. طواف کرنے لگے، یہ بھی طواف کرنے لگے. طواف کرنے کے بعد باہر نکلے سالم بن عبداللہ. بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بھی نکلا، اس کے پیچھے پیچھے بادشاہ ہو لیا. ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو خانہ کعبہ کے اندر مطاف میں طواف کرنے کی جگہ میں انہوں نے نہیں مانگا، شرم آ رہی تھی. اب تو خانہ کعبہ کے باہر تو مانگ سکتا ہے نا، بلاؤ اس کو. کہا ادھر آؤ سالم بن عبداللہ، اب تو خانہ کعبہ کے باہر آ گئے ہو نا، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہو نا. اللہ کے گھر میں مجھ سے مانگنے میں شرم آ رہی تھی، اب اللہ کے گھر کے باہر آ گئے ہو، مانگو جو مانگنا ہے، دنیا میں تمہیں عطا کر دوں گا، مال اور دولت میں تمہیں عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، ذرا سوچیے. سالم بن عبداللہ نے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک، بتاؤ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مدد کرنا چاہتا ہوں. کیسی مدد کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کے معاملے میں مدد کرنا چاہتے ہو یا آخرت کے معاملے میں مدد کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے، میں تو دنیا کے معاملے میں مدد کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے معاملے میں میں کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں آخرت میں کیسے کام آ سکتا ہوں. کہا سنو کان کھول کر کے، اس دنیا کے اندر میں نے کبھی اس رب سے دنیا نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. سیکھو عقیدہ، سیکھو سلف صالحین کے عقائد کو، منہج کو پڑھو. کہا دنیا میں نے نہیں مانگی، اس رب سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں تم سے کیا دنیا مانگوں گا. بتاؤ آخرت میں اگر مدد کر سکتے ہو، آخرت میں کام آ سکتے ہو تو میری آخرت میں مدد کر دینا. وہ آخرت میں ہر آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بتاؤ میری آخرت میں مدد کرو گے؟ بالکل سناٹے میں آ گیا. اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ سالم، یہ تو نہیں بول رہا ہے بلکہ تیرا خون بول رہا ہے، عمر کا خون بول رہا ہے. ایسا عقیدہ، ایسا ایمان، ایسا توکل تو میں نے دیکھا ہی نہیں جو تمہارے اندر ہے. بادشاہ نے اپنے راستے لے لیے، انہوں نے اپنے راستے لے لیے. یہ دنیا ہے میرے بھائی، یہ دنیا ہے. آج دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہو گئی ہے. بس دنیا دنیا دنیا. قبرستان بھی جاتے ہیں تو ہمیں دنیا یاد آتی ہے، اور وہاں بھی دنیا کی باتیں اور ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں اور آپ کو آخرت یاد نہیں آتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا سے اتنا ہی محبت کرنے کی توفیق دے کہ بس دنیا ہمارے لیے ایک ضرورت بن جائے. بس ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں فکر آخرت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فکر آخرت کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر